کریں گے، ہم مرتے بھی ہوں گے تو انہیں یاد کریں گے۔ میں بسط ادب و احترام آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا عبدالباری فاروقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے فصیحت افروز کلمات سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ ہو گیا بس اتنے پہ ہے۔ بنا دو کتنا بنا دو۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، ناظرین جلسہ، تمام معزز اور قابل صدر احترام اہل محلہ چکمنڈی، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام منتظمین کو، معاونین کو، اس جلسے کی امداد اور مدد کرنے والوں کو، خاص طور سے میرے بھائی جناب زہیر صاحب، جن کی مسلسل سرگرمیوں اور کوششوں کے نتیجے میں کافی دنوں سے یہ مجھ سے رابطے میں تھے کہ میں ایک دینی پروگرام کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ ایسے مقام پر یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے کہ جہاں نسلاً بعد نسل اور موروثی طور پر اہل علم سے تعلق
سچی پکی عقیدت یعنی حضرت امام اہل سنت حجت الاسلام مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی اور ان کے صاحبزادے مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالسلام فاروقی اور حضرت امام اہل سنت کے پوتے جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہم اللہ تعالی اور اسی طریقے پر حضرت مولانا عبدالاول صاحب فاروقی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان بزرگوں سے اہل محلہ کے آبا و اجداد سے تعلق چلا اور میں بھی اس محلے سے جڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں اور اس کی جناب میں دعا گو ہوں دل سے کہ اللہ پاک اس محلے کے اندر جو بزرگوں نے بنیاد ڈالی ہے، جس کی چنگاری دب چکی ہے، اللہ وہی ایمانی حرارت پھر سے بیدار کر دے، جو ہمارے ضمیر کے اوپر اور ہمارے ذہن کے اوپر اور ہماری ایمانی فکر کے اوپر گرد و غبار لگ گیا ہے، اللہ اس کو آئینے کی طرح صاف اور شفاف فرما دے۔ یہ جلسہ جلسہ سیرت النبی اور سیرت صحابہ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے، تقریباً وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت، لیکن فرق اتنا ہے کہ نبی کی ذات معصوم ہے اور نبی کے علاوہ صحابہ اور تابعین اور اولیاء اللہ، مجتہدین، اقطاب، ابدال، یہ سب معصوم نہیں ہوتے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا۔ سب سے پہلے انسان دنیا کے اندر آنے والے حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہا، پیغمبر آتے گئے، پے در پے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ سب سے آخر میں اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ سارے پیغمبروں میں اور اللہ کے آخری پیغمبر میں جو فرق بنیادی طور پر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کی قوم کے لیے بھیجتا تھا اور اس کی زبان میں بھیجتا تھا اور اس کے زمانے میں بھیجتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا تو ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیغمبر آپ کہیے لوگوں میں تم سب کے لیے رسول بن کر کے آیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔
ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور عالمین کا کون ہے؟ مسلمان نہیں خالی۔ اگر مسلمان یہ کہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، غلط۔ آپ کی رسالت میں اور دوسرے نبیوں کی رسالت میں یہ فرق ہے کہ دوسرے پیغمبروں کی رسالت زمانے اور جگہ کے ساتھ محدود رہتی تھی، اور آپ کی رسالت انقلابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا دنیا کے اندر، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے برتر اگر مقام ہے تو اللہ کے آخری پیغمبر کا مقام ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسا دین دے کر کے گئے ہیں جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور آپ کی برکت سے، آپ کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سارے جہان کی امتوں سے افضل بتایا۔ امت مسلمہ جس کا سب سے پہلا طبقہ، یوں کہیے امت مسلمہ کی سب سے پہلی کڑی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جتنی بھی امت کی صفیں ہیں سب سے پہلی صف اس امت کی صحابہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کو الگ الگ معجزے دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزے دیے، حضرت نوح کو معجزے دیے گئے، حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزے دیے، لیکن ان کی شکلیں دوسری ہوتی ہیں۔ لاٹھی سانپ بن گئی اور ہاتھ کا رنگ بدل گیا، اور وہ لاٹھی سانپ بن کر کے سانپ کی طریقے سے دوڑنے لگی۔ زمین پر انہوں نے اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے چشمے بہنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ معجزے دیے، لیکن کسی کو ایسا معجزہ نہیں دیا کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزے دیے۔ حضور کو ایک اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ جو ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں ہیں، ان کنکریوں سے تسبیح پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر میں ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اور جو آپ کے ہاتھ میں خاک تھی، کنکریاں تھی، جس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آپ پھینکتے ہیں اور وہ اتنی اثر انداز ہو جاتی ہے کہ جیسے بم اور جیسے توپوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے پیغمبر، جو آپ مٹی ڈال رہے ہیں آپ نہیں پھینک رہے ہیں بلکہ پروردگار عالم کر رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا اس کا نام ہے قرآن۔ یہ امت اس معجزے سے پہچانی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر کسی کے پاس یہ چیز نہیں۔ توریت ہے اپنی اصلی حالت میں، انجیل کہنے کو ہے، زبور کہنے کو ہے، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کہنے کو ہے، مگر قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے جب قرآن کو اتارا تو کیا فرمایا؟
کہ یہ توریت نہیں ہے، یہ انجیل نہیں ہے، یہ زبور نہیں ہے، یہ موسیٰ کے اور ابراہیم کے صحیفے نہیں ہے، یہ پیغمبروں کے نوشتے نہیں ہے، بلکہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یقیناً ہم نے نازل کیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو، اور ہم صبح قیامت تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ قرآن کی حفاظت کب تک ہوئی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، لیکن صحابہ کے دور تک قرآن محفوظ نہیں رہا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب تک کہ چاند اور سورج رہے گا، جب تک کہ زمین کی وسعت رہے گی اور چاند اور سورج کی روشنی رہے گی اور آسمان کی بلندی رہے گی، قرآن رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز ہے، لیکن خوب اچھی طریقے سے اس کو سمجھیے گا۔ آج یہ سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کو توفیق نصیب ہوئی اس میں شرکت۔ آج کی تاریخ میں نہ معلوم کتنے جلسے ہو رہے ہوں، آج سے پہلے بھی ہوئے اور آج کے بعد بھی ہوتے رہے۔ جلسوں میں صرف روشنی کر لینا، اسٹیج سجا لینا، خوبصورت خوبصورت اس کے انتظامات کر کے اہل محلہ کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کر دینا، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ خوب اچھی طریقے سے جان لیجیے کہ دین اسلام آیا ہے اس لیے تاکہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں۔ جب اسلام آیا، قرآن اترا، تو اس کے بعد جو سب سے اخیر میں جو سورت نازل ہونے والی تھی، وہ سب سے اخیر میں نہیں بلکہ اخیر صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اے پیغمبر، آپ دیکھیں گے لوگوں کو اسلام میں غول در غول، فوج ظفر موج کی شکل میں۔ آپ اسلام کے اندر جب مکے میں حضور تھے تو اتنے ایمان والے نہیں تھے، مکے سے مدینے ہجرت کی اور مدینے میں بھی اس وقت جب آپ کی وفات ہوئی تو ایمان والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی، اور پھر حضور کے بعد خلافت راشدہ کا دور آتا ہے، حضرت صدیق اکبر خلیفہ، حضرت فاروق اعظم خلیفہ، حضرت عثمان خلیفہ، اور اسی طریقے پر صحابہ کا دور۔ اسلام میں لوگ غول در غول داخل ہو رہے ہیں، سچے پکے مسلمان بن رہے ہیں، مسلمانوں نے بڑے بڑے ممالک فتح کیے۔ اس وقت کی سپر پاور وہ سلطنتیں کہ جن کے سامنے پوری دنیا ٹک جاتی تھی اور جن کے سامنے لوگ اپنے گھٹنے دیکھتے تھے، ان سپر پاور طاقتوں کو خاک چٹا دی فاروق اعظم عمر بن خطاب نے۔ اور وہ سپر پاور طاقتیں کہ جن کے وہاں کبھی عیسائیت، کبھی یہودیت، کبھی مجوسیت تھی، مسلمانوں نے اپنے کردار سے اور اپنی غیرت ایمانی کے ذریعے سے اور اپنی اسلامی جرأت کے ذریعے سے وہ ممالک اور وہ اراضی فتح کیے جس کو آج ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے۔ آج ہم ان جھوٹی اور آج ہم ان پرفریب زبانوں سے خالد بن ولید کا نام لیتے ہیں، محمد بن فاتح کا نام لیتے ہیں، ہم محمد قاسم کا نام لیتے ہیں، ہم طارق بن زیاد کا نام لیتے ہیں، ہم معاویہ ابن ابی سفیان کا نام لیتے ہیں۔ یہ وہی ہمارے آبا و اجداد تھے کہ جہاں جاتے تھے
پھر ان کو کچھ کرنا نہیں ہوتا تھا. جن کی سیرت توریت میں لکھی ہوئی ہے، انجیل میں لکھی ہوئی ہے، زبور میں لکھی ہوئی ہے، وہ اپنے ایمان کی طاقت سے غالب رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کی طاقت سے اپنے نبیوں کو بھی فتح یاد کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا. کیا قصور تھا حضرت ابراہیم کا؟ وہ توحید کے علم بردار تھا. کہاں پیدا ہوئے تھے ابراہیم؟ جو بتوں کا کارخانہ تھا. کس کے بیٹے تھے؟ بت فروش، بت تراش کے، بت کدے میں حضرت ابراہیم پیدا ہوتے ہیں. اور پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جب ان کو شعور عطا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو وہ پیغام سپرد کرتا ہے کہ جو ایک نبی کو کیا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر سے کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان، آپ کیوں پرستش کرتے ہیں ایسے جو نہ بول سکتے، نہ سن سکتے، نہ نفع اور ضرر کے مالک ہیں؟ حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کہتے یا ابتی لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کے پرستار نہ بنیے، آپ اللہ کے پرستار بنیے. حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جاتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. ہم نے کہا، اللہ کہتا ہے ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا. جس آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے اور جس آگ کے اندر جھلسا دینے کی تاثیر ہے، وہ تاثیر اللہ بدل دیتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو خندقوں کے اندر ڈالا گیا. بادشاہ نے خندق کھدوائی، آگ بھر دی، اس میں لایا جا رہا ہے لوگوں کو. کسی نے چوری نہیں کی تھی، کسی نے ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، کسی نے حکومت کے خلاف کوئی پلاننگ نہیں کی تھی. صرف ایک قصور تھا. کیا قصور تھا؟ لا الہ الا اللہ. ان کو سزا دی گئی. سورہ حدود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ساری باتیں قرآن مجید کے حوالے سے اس وقت رکھ رہا ہوں، سمجھیے گا اس کو. تاریخ انسانی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. جو ظالم تھے بادشاہ کے کارندے، انہوں نے اہل ایمان کو جو سزا دی صرف اس قصور میں کہ وہ ایمان رکھتے تھے رب کائنات. ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. انہوں نے کھدوائی خندق، ڈلوا دیا اس میں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ. آج ہمارے سامنے بھی حالات ہیں، ذرا سمجھیے گا خوب اچھی طریقے سے. آج ہمارے سر کے اوپر بھی جو مصیبتوں کے بادل ہے اور جو ہمارے اوپر جو مصائب عمر دیے گئے ہیں، وہ ہمارے اپنے قصوروں کی وجہ سے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان سے کہتی ہے، کیا کہتی؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ. اے شعیب، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، تم کو ہم ختم کر دیں گے یہاں سے، یعنی تمہاری شہریت کو ختم کر دیں گے، تو ہمارے ملک کے لائق نہیں. تم کہتے ہو اللہ ہمارا رب ہے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنهم. لوگوں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو نکال دیں گے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم ان کو نکالیں گے. کیوں؟
اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا یہ نظام ہے. کیا ہے نظام؟ جب اللہ کے نیک بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اس کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، جب اس کے راستے میں محنت کرنے والے اس کے مجاہدین کھڑے ہوتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ کا لشکر ہے اور اللہ کا لشکر غالب آئے گا، اور اللہ کے لشکر کے مقابلے میں جو لشکر ہوگا اللہ اس کو مغلوب کر دے. بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی، ان کے دشمنوں کی تعداد کتنی؟ آج ہم اپنے کو سوچیں ذرا، ہماری تعداد کتنی؟ صحابہ کرام حضور کی وفات کے وقت جب تھے، آپ اس محلے اور دو ایک محلے اور ملائیے تو ان کی تعداد سے بڑھ جائے گی. صحیح بات بتا رہے ہیں بالکل. تعداد ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین ہوئی. تو عمل کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو گئی. یہ جلسہ یہ زور بیان کے لیے نہیں کیا جا رہا جلسہ. حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا تم کو تحقیق کر دینے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے. پوری دنیا تم کو لقمہ بنائے گی، تم سب کا لقمہ ہو جاؤ. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت تعداد میں ہم لوگ کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تم لوگ بہت ہوگے. ولکنکم غثاء کا غثاء، اس لیے تمہاری حیثیت نالے کی چھاپ کی طرح ہو. جیسے نالا جو ہے بہتا ہے اور چھاپ چلی جاتی ہے اس کے ساتھ، تم ہوا میں اڑتے چلے جاؤ گے. اور وہ مسلمان ایسے تھے جو ہوا کے رخ کو موڑ دیتے تھے، جو دریا کے بہاؤ کو روک دیتے تھے. آج ہم وہ ہیں مغربی تہذیب میں ہم بہ رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں بغیر پانی لیے ہوئے. مغربی تہذیب سے ہم متاثر ہو کر کے اپنی ساری زندگی موبائل میں لگا رہے ہیں. مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کے آج ہم لوگ کھانا کھانے کی بھی تمیز بھول گئے. مغربی تہذیب سے متاثر ہونے کے بعد آج ہم لوگوں نے پردے کا جو رواج اسلامی تہذیب ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں آج مسلمان عورتیں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. اس کے قصوروار کون لوگ ہیں؟ جو غیر نہیں ہے، ہم ہیں اس کے قصوروار. اللہ وعدہ کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بدر میں ہیں. حضور صحابہ کو دیکھتے ہیں، جنگ کا ماحول دیکھتے ہیں. اسباب نہیں تھے، نیزے نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں. مسلمان اپنا ایمان لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں. رحمت للعالمین کی نگاہ صحابہ کے اوپر پڑتی ہے اور اسلام کا مستقبل ان کو نظر آتا ہے. حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا. اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی یہ دعا سنی. قرآن اترتا ہے، اللہ فرماتا ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. القریب جو اسلام کے مقابلے میں آنے والے ہیں وہ مغلوب ہوں گے اور مسلمان غالب آئیں گے. اللہ کے علاوہ کوئی سبب نہیں. اسباب اللہ پیدا کر دیتا لیکن اسباب کا درجہ خدا کا نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا مسلمانوں، آج اگر ہمارے وہاں غربت آ جائے، بیماری ہو جائے، نوکری نہ ملے، دکان نہ چلے، اولاد نہ ہو، تو ہم کس سے مانگیں گے؟
ہم پڑھتے تو ہیں ایت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر چیز کا تصرف اور اختیار اللہ، اور اللہ اپنے اختیار میں کسی کا محتاج نہیں. یہاں تک کہ جو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں، اللہ جب اپنا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو نہ اپنے کسی مقرب فرشتے سے مشورے کا محتاج ہوتا ہے نہ نبی سے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہوتا، اللہ کی ذات اکیلی. آج اگر ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک پر حاضری دے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے، یہ سعادت نصیب فرمائے ہم کو بھی اور آپ کو. وہاں ہم جا کر کے سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ تو کہتے ہیں. یہ جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ میری بگڑی بنا دیجئے یا آپ ہم کو اولاد دے دیجئے. خوب اچھی طریقے سے سمجھیے گا، یہ فرق ہے توحید و رسالت کے درمیان. توحید و رسالت کے درمیان جو فرق ہے، رسول اللہ کے بعد ہے، سب سے بلند ذات اور سب سے زیادہ پاک بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اولاد اللہ ہی دیتا ہے. کیا دیتا ہے اولاد کو؟ لڑکا دیتا ہے یا لڑکی دیتا ہے؟ یا لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے؟ قرآن دیکھیے ساری عقیدے کی باتیں قرآن بیان کرتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے اور بیٹے بھی دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم رکھتا ہے. جب اللہ محروم کر دے تو کوئی حامی نہیں دے پائے، کوئی ڈاکٹر نہیں دے پائے، کوئی اسپتال نہیں دے پائے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں دے پائے، دنیا کی قابلیت اور ڈاکٹری نہیں دے پائے، دنیا کا علم نہیں دے پائے. اللہ دیتا. دکان ہم نے کی، دکان کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں بکنے والی، کسٹمر نہیں آ. کسٹمر کے دل کے اندر بات ڈالی جائے گی تبھی تو کسٹمر آئے گا، اور وہ دل کے اندر بات اللہ ہی ڈالتا ہے. سبب تو اختیار کیا، اسباب اللہ نہیں ہے، مسبب الاسباب اللہ، جو اسباب کو بنانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی. وہ چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بھی انسان پیدا کیا ہے کہ جو بغیر ماں کے اور بغیر باپ، اللہ نے ایسا بھی انسان پیدا کیا ہے کہ جو صرف ماں سے بغیر باپ. اللہ نے ایسا بھی انسان پیدا کیا ہے کہ جو ماں سے نہیں ہے، باپ سے نہیں، ایک مرد سے. حضرت آدم کو بغیر ماں بغیر باپ، حضرت حوا کو آدم سے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے صرف ماں سے. وہ اسباب کا محتاج نہیں. انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نطفے سے. علقہ، خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. ایک نطفہ ہے، ایک علقہ ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ہڈی ہے، ہڈی کے اوپر فكسونا العظام لحما، ہڈی کے اوپر ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد ثم انشأناه خلقا آخر،
پھر ہم اس کو آنکھ والا، کان والا، دل والا، دماغ والا، ہاتھ پیر والا بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے پیر دیے، ہاتھ کام کرنے کے لیے دیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دل و دماغ کے اندر اللہ نے رکھی۔ اگر یہ ہاتھ ہوتے اور انگلیاں نہ ہوتی، انگلیاں ہوتی اور ہاتھ میں لوچ نہ ہوتا تو ہم کھانا کیسے کھاتے؟ یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے، لیکن اس کے اوپر ہمارا کوئی دباؤ نہیں، کوئی دباؤ نہیں۔ آج ہم کو شکوہ ہے اس بات کا، اللہ کی مدد نہیں ہے، نصرت نہیں ہے۔ ہم استغفار کتنی مرتبہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کتنی مرتبہ مانگتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، وہ خوب معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ معاف کر دے گا تو قہر ختم ہو جائے گا، جب اللہ معاف کر دے گا تو خوشی ختم ہو جائے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے رحمتیں اتارے، تم کو اولاد کی ضرورت ہوگی، مال کی ضرورت ہوگی، وہ دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے نبی بھی تھے کہ جن کو زمین میں گڈھا کر کے گاڑ دیا جاتا تھا اور اوپر سے جو ہے ان کے اوپر آرا پھیرا جاتا، عجیب عجیب مظالم ہوتے تھے، اتنا ظلم، اتنا ستم۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، ان کو جو ہے کعبے کے پاس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آخر یہ حالات کیسے حالات ہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں بھی خوب اچھی طریقے سے سنیں اس کو۔ ازواج مطہرات کی زندگیاں اور حضور کی بنات طیبات کی زندگیاں ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہمارے گھر کی ماں اور بہنوں کی زندگیاں۔ کئی کئی دن ہو جاتے تھے فاقے کے، کچھ پکتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے حضور سے کہا کیا ایسے ہی حالات رہیں گے ہمیشہ؟ یہ حالات میں کچھ تبدیلی آئی، ہم تو ایک دن میں پریشان ہو جاتے ہیں، ایک وقت ہم کو کھانا نہ ملے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے اگر حضور سے سوال کیا تو ناجائز سوال نہیں تھا، بالکل جائز سوال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ازواج مطہرات کو ایک نذیر بنانا چاہتا تھا قیامت تک کے لیے، کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم کو دنیا چاہیے تو آؤ دنیا ہم تمہیں یہ دیں۔ کوئی ناجائز بات نہیں تھی، لیکن شریعت بنی ہے مزاج شریعت سے، اور صحابہ کی زندگی کے اندر مزاج شریعت پایا جاتا ہے، اور صحابہ کے بعد کی زندگیوں کے اندر حدود شریعت پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے آزمایا، اور اس کے بعد اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ کہ ہم دنیا کے اندر تم کو فتح یاب کریں گے، اللہ فتح یاب کرے، یا اللہ اس کے نمونے دکھائے۔ نئی دنیا کے اندر اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا تو قیامت میں پورا ہوگا۔ ایک وعدہ سن لیجیے، ختم، اپنا کی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمائی، وہ غور سے سنیے میرے پاس۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے ہم نے زبور کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر، لوح محفوظ کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔
اس زمین سے مراد کون سی زمین؟ ملک شام۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا جو قبضہ ہوا اور مسلمانوں کے حصے میں ملک شام آیا، وہ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کے زمانے خلافت میں۔ اور یہ وعدہ اللہ نے کن لوگوں سے کیا؟ فاروق اعظم جیسے لوگوں، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں سے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا اس دور کے ان مجاہدین سے کہ جو اس وقت رافضیوں کو جنہوں نے وہاں ایسا ذلیل و خوار کیا ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا ان کے ظلم کے نظارے۔ آج ان کی حقیقت بے نقاب ہو گئی۔ اللہ یہ وعدہ کرتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ جو اسلام کے دشمن، جو صحابہ کے دشمن، جو پیغمبر اسلام کے دشمن، جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ہم ان کو مغلوب کریں گے اور ان کے مقابلے میں اپنے نیک بندوں کو غالب کریں گے۔ لیکن ویسا کردار ہونا چاہیے، ویسا اخلاق ہونا چاہیے۔ ایک وعدہ اللہ کا ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کے لیے امام بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے اور تم کو مقتدی بنائیں گے، بڑی نعمت دیں گے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ سے پوچھ لیں، کیا پوچھا ابراہیم نے؟ قال من ذریتی، یہ نعمت میری ذریت میں نسل میں بھی چلے گی؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہاں چل تو سکتی ہے، لیکن جو تمہاری ذریت میں ظالم ہوں گے، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو ہرگز نہیں ملے گا۔ آج امت مسلمہ صرف زبان سے دعویٰ، ایک نسبت کا دعویٰ کہ ہم قرآن والے ہیں اور قرآن کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، ہم رسول والے ہیں، رسول کی کوئی سیرت کی جھلک تو ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہے، ہم ابو بکر و عمر والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی کوئی نشانی، کوئی شبہ، کوئی شائبہ ہماری زندگیوں کے اندر اگر ملے گا، اللہ ہم کو کامیاب کرے گا اور فتح یاب کرے گا کہ جیسے اللہ نے صحابہ اکرام کو دنیا کے اندر عزت والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عزت بھی، ذلت بھی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے اللہ تو ہی سلطنت دیتا ہے، سلطنت کو لیتا ہے، عزت دیتا ہے، عزت کو سلب کر لیتا ہے، اور ساری بادشاہت اور خیر تیرے ہاتھ اور تیرے قبضے، تیری قدرت میں ہے، تیرے تصرف اور تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے ہوں گے، بشرطے کہ ہم اللہ والے بنے۔ کامن کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا باقی ہوتا ہے اللہ اس کو چھٹکار دیتا ہے، اس کو راندہ درگاہ کر دیتا ہے۔ جو اللہ کا نہ ہوا، جو شیطان کا پرستار ہوا، تو دنیا کے اندر بھی وہ شیطان اس کے ساتھ رہے گا اور قیامت میں بھی وہ شیطان اس کے ساتھ ہوگا۔ لہذا ان چند باتوں کے ساتھ میں اس کی توقع کرتا ہوں اللہ پاک میرے حال کو بدلے، آپ کے حال کو بدلے، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ متغیر فرما دے، ان کے احوال کے اندر وہ تبدیلی، وہ انقلاب پیدا کر دے کہ جس سے دنیا کے اندر ہم سرخرو ہوں اور قیامت کے دن اللہ پاک ہم کو ایمان کی سعادتوں اور اس کی برکتوں سے خوب خوب نوازے، دنیا اور آخرت کی دولتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
کر کے بھیا پیچھے والے دیکھ کر کے پیچھے دیکھ کے ہاں جب جائیے حضرت مولانا عبد الباری فاروقی صاحب کا خوبصورت بصیرت افروز بیان وحدانیت کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے مدلل خطاب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب کے فرزند حضرت مولانا حسن فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا بھی انجمن خدام مدینہ کی جانب سے استقبال ہے۔ اس کے علاوہ حبیب احمد صاحب تشریف فرما ہیں، مدیر احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور اس مسجد کے امام حافظ محمود صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان سبھی حضرات کا میں انجمن کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ ان چار مصروں کے ساتھ حضرت مولانا خاص طور سے قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، پتھر تھے بے زبان مگر بولنے لگے۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے۔ حضرت مولانا جب خطاب کر رہے تھے تو بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، پتھر تھے بے زبان مگر بولنے لگے۔ اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے، لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا عبد الباری فاروقی صاحب کو کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم سب کو دیا، اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور آئیے انجمن خدام مدینہ کی جانب سے آج 2 ایوارڈ پیش کیے جانا ہے جن کی خدمات کا اعتراف کیا جائے گا، جن میں جناب اسلام فیصل صاحب جو شاعر مدح صحابہ ہیں ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انجمن نے اس وقت حسان بن ثابت ایوارڈ دینے کا ان کو فیصلہ کیا ہے، جو آج کے صدر وقار ہیں۔ میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور جناب مدیر احمد صاحب کے دست مبارک سے اپنا یہ ایوارڈ حاصل کریں۔ اسلام فیصل صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور مسجد کریم شاہ کے امام حافظ محمود صاحب کے دست مبارک سے اپنا یہ ایوارڈ حاصل کریں۔ نظر نظر میں نکھرنا کمال ہوتا ہے، نظر نظر میں نکھرنا کمال ہوتا ہے، نظر نظر میں ٹھہرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ جناب اسلام فیصل صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہوں نے خاص طور سے دوہوں کے ذریعے اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے۔ ان کا ایک دوہا ہے کہ شبنم گرتی اس لیے فیصل صبح و شام، حمدیہ یہ مطلع ہے کہ شبنم گرتی اس لیے فیصل صبح و شام، ذرہ ذرہ باوضو جپے خدا کا نام۔ اس طرح کی منفرد شاعری کرنے والے جناب اسلام فیصل صاحب کو آج حسان بن ثابت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آئیے اس کے بعد آج کے مقرر خصوصی
حضرت مولانا عبد الباری فاروقی صاحب سے میں بس ادب و احترام ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبد العلیم فاروقی ایوارڈ ان کو پیش کیا جانا ہے. مدیر احمد صاحب سے میں گزارش کرنا ہوں کہ تشریف لائیں اور ان کے دست مبارک کے حضرت والا کی خدمت میں مومنٹو اور شال پیش کریں کہ تھک کر جو بیٹھ جاتے تو روتے تمام عمر، تھک کر جو بیٹھ جاتے تو روتے تمام عمر، چلتے رہے تو منزل مقصود پا گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبد الباری فاروقی صاحب کے درجات کو مزید بلند کرے، ان کی جو ترقیات ہیں ان میں مزید اضافہ فرمائے. انجمن خدام مدینہ کی جانب سے یہ ان کو ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے، جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبد العلیم فاروقی ایوارڈ. آئیے اب اس کے بعد دونوں حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دونوں ایوارڈ کے لیے. اور جو انجمنیں تشریف لا رہی ہیں وہ دھیرے دھیرے اپنے یہاں اپنی انٹری بھی کرا دیں، کیونکہ آج جو قرآن دادی ہوئی ہے اس میں پہلے نمبر پر جو انجمن آئی ہے وہ ہے انجمن خدمت اسلام مستر نگر لکھنؤ. دوسرے نمبر پر انجمن فدائیان دین حق بھوانی گنج لکھنؤ. تیسرے نمبر پر انجمن تحریک